حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے ایک بات بڑی شدت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، اور وہ ہے آپ کا جلال، آپ کی ہیبت، آپ کی شجاعت، آپ کی جرت، یہ بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے اور بالکل بیان کی جانی چاہیے، کیونکہ آپ نے جس طریقے سے دشمنان اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، یہ بیان کی جانی چاہیے چیز۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو آپ کی عاجزی اور انکساری بھی ہے، جس سے عموماً ہماری عوام نابلد ہوتی ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتی کہ آپ کی ذات کے اندر عاجزی اور انکساری کتنی تھی۔ یہ جتنا بھی رعب اور دبدبا تھا وہ سب کا سب دین کے دشمنوں کے لیے تھا۔ سیرت میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کے لیے بے انتہا عاجزی فرمانے والے تھے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، جب شہر سے باہر کہیں جاتے سفر پہ اور کہیں آرام کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی، خلیفہ بننے کے بعد، امیر المؤمنین بننے کے بعد، یہ آپ کی شان تھی کہ جب سفر میں کہیں جاتے اور کہیں آرام کی ضرورت پیش آ جاتی تو وہیں پر مٹی جمع کرتے، مٹی کا ڈھیر لگاتے، وہ زمین کچھ نرم ہوتی، چادر بچھاتے اور لیٹ جاتے تھے۔ یہ وہ حضرت عمر تھے جن کے ایک خط پر دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اور سپر پاورز جن کے نام پر تھر تھراتی تھیں، دین کے مخالفوں اور دشمنوں کے لیے یہ رویہ تھا، اور خود اپنی ذات کے لیے یہ تھا کہ کہیں بھی بستر لگاتے اور لیٹ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور ملک شام کا ایک سفر تھا۔ شام کے سفر کے دوران ایک ایسی جگہ آئی کہ ہمیں وہ راستہ پار کرنا تھا، راستہ طے کرنا تھا، لیکن پانی گھٹنوں تک تھا۔ اب سفر کیسے طے ہوتا، آگے کیسے جاتے؟ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ لوگ ابھی کھڑے ہیں کہ یہ جگہ پار کیسے ہو، یہ راستہ کس طرح پار ہو، لوگ سوچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے موزے اتارے، موزے اپنے کاندھے پر رکھے اور پانی میں چل دیے۔ کہتے ہیں وہ پانی گھٹنوں تک تھا۔ مجھے پسند نہیں آیا کہ مسلمانوں کا امیر ہو، امیر المؤمنین ہو، خلیفہ ہو، اتنی بڑی سلطنت چلانے والا ہو، جس کا اتنا رعب اور دبدبا ہو، اور وہ اس طریقے سے پانی میں چل دے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، اگر مخالفین دیکھ لیں گے، کافر دیکھ لیں گے کہ مسلمانوں کا خلیفہ اس طرح پانی میں چلتا آ رہا ہے، موزے کندھے پر اس کے ہیں اور چلتا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے اور مجھے فرمانے لگے، اے ابو عبیدہ بن جراح، سنو، ہم بے سر و سامان لوگ تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے ہمیں عزتیں دین کی وجہ سے دی ہیں، اسلام کی اور ایمان کی وجہ سے عزتیں دی ہیں۔ اگر ہم اسلام اور ایمان کی تعلیمات چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت کمانے لگ جائیں گے تو اللہ ہمیں پھر ذلیل و خوار کر دے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ بہت بڑی بڑی نصیحت کی کتابوں پر بھاری تھا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ جو دولتیں ملی ہیں، عزتیں ملی ہیں، یہ ناموری ہے، یہ رعب دبدبا، یہ سب کچھ صرف رسول اللہ کی عطا ہے۔ اگر حضور کی تعلیمات کو چھوڑ کر، وہ جو تعلیمات ہیں حضور کی عجز و انکسار کی، وہ چھوڑ کر اگر ہم کسی اور راستے پر نکلیں گے اور کسی اور ذریعے سے اگر ہم چاہیں گے کہ ہمیں عزت مل جائے، تو فرمایا پھر عزت نہیں ملے گی، پھر ذلت مقدر ہو جائے گی۔